اللہ رب العزت کی توفیق اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ خاص سے ہم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اور عبادت میں قبولیت نصیب فرمائے۔ رب گرامی، ہم نے پچھلے جمعے کو اس موضوع پر سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا۔ آج اسی حوالے سے انتہائی اہم گفتگو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت یسألونک ماذا ينفقون قل العفو پر گفتگو کی تھی، اور گھریلو زندگی کے استحکام کے حوالے سے قرآن مجید کا یہ نسخہ کیمیا کہ قل العفو، کہ پہلے اپنی ساری گھر کی ضرورتیں، بیوی بچوں کی ضرورتیں، اگر والدین بوڑھے ہیں ان کی ضرورتیں، اگر بہن بھائی چھوٹے ہیں اور کوئی کفیل نہیں ہے آپ بھائی ہیں ان کی ضرورتیں، یہ گھر کی ساری ضرورتیں جو میکسیمم ضرورتیں ہیں پہلے وہ پوری کریں، اور اس کے بعد جو پیسہ بچ جائے، مال بچ جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے آپ میری راہ میں خرچ کرو۔ اور وہ جو آپ گھر پہ خرچ کرتے ہیں، عموماً ہمارا جو تصور ہے کہ گھر پہ خرچ کرنے کا شاید کوئی ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، اور جو باہر ہم کسی مسجد کے باہر بیٹھے بندے کو دے دیں گے، راہ چلتے فقیر کو دے دیں گے، اس سے شاید ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ وہ اپنے گھر میں بیوی مانگتی رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے میں لے آؤں گا جو آپ کی ضروریات ہیں، اس کو نہیں دیں گے خرچہ، پاکٹ منی، بچوں کو بھی کئی لوگ نہیں دیتے، لیکن باہر جیسے ہی نکلتے ہیں وہ بڑے سخی بن جاتے ہیں۔ اور وہ جناب وہ جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں جن کا کام ہی صبح و شام مانگنا ہوتا ہے، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ان کا پیشہ ہے، انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا اس کو، ان کو آپ دیکھیں گے لوگ 10 20 50 روپے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بیگم کو دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا، اور یہاں دیں گے تو جیسے اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے گا۔ یہ تصور قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ یہ آپ اپنے حقوق ان کو بھولے ہوئے ہیں، اور حقوق کو بھول کر جہاں پہلے خرچ کرنا تھا، جو قل العفو کہا گیا اس کو آپ پہلے اپنی زندگی میں لے آئیں گے، قرآن ترتیب کو آپ بدل دیں گے، رحمانی ترتیب کو بدل دیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو بدل دیں گے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی ترتیب کو بدل دے تو مجھے بتائیں اسے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اب یہ جو ہمارے یہاں بالکل کامن آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے ایک اپنا لیے کچھ لوگوں نے فرض بنا رکھا ہے، واجب بنا رکھا ہے کہ باہر بیٹھے فقیر کو لازمی دینا ہے، تو وہ کسی عالم دین سے یہ بھی نہیں پوچھتے زندگی میں کہ اس کو دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ باقی باتیں تو بعد میں ہے نا، کیونکہ آپ نے غیر مستحق کو اگر دے دیا تو آپ نے اس کا مطلب ہے اس کے جو اس نے پیشہ ور گداگری اختیار کی ہے اس کا سبب آپ بن رہے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں پیشہ ور گداگروں کو بڑھا رہے ہیں، تو یہ تو جرم ہے بہت بڑا جو معاشرے میں لعنت کا سبب بنے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے واضح طور پہ فرمایا پیشہ ور گداگر قیامت کو سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھے گا، اور اس کو اس پیشے میں معاملت کرنے والا کیا اس کا چہرہ سفید ہوگا، جس دھندے نے جس کاروبار نے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا یہ دھندا کامیاب کن لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہاں ہمیں چھوٹی سی مثال میں مسجد کا دروازہ ہوتا ہے، اب کچھ پیشہ ور عورتیں ہیں وہ آ کے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں گی، تو بجائے اس کے کہ کسی میں یہ اخلاقی جرأت ہو وہ نے یہ کہے کہ بی بی آپ یہاں سے اٹھیں گے، مردوں کی گزرگاہ ہے، خوف خدا کرے، لوگ ان کو جناب وہ 10 روپے آپ ڈال دیں گے پھر وہ دروازہ چھوڑیں گی، تو ان لوگوں کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے جو اس طرح کی حرکات میں سے لوگوں کے معاون بنتے ہیں۔ اتنا آپ کو شوق ہے آپ اس خاتون سے اس کا ایڈریس پوچھیں، اس کا گھر دیکھیں، واقعی مستحق ہے، اس کو کہیں آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے گھر میں راشن ڈلوا دوں، پتہ چلے نا آپ سخی داتا ہیں،
یہ کہ آپ اس کی جھولی میں 10 روپے ڈال کر اس کو مسجد کا دروازہ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی کاروبار مل رہا ہے. وہ تو اپنے کاروبار کے لیے اس نے نکلنا ہے. لیکن وہ جو گھر میں آپ کے جن کی کفالت آپ کے ذمہ فرض ہے، نہ نفقہ جس کو دینا فرض ہے، وہ جس کا مہر اس کو دینا فرض تھا آپ کے ذمہ، ساری زندگی نہ حق مہر دیتے ہیں نہ اس کی ضروریات اس سے پوچھتے ہیں. بس میں تمہیں روٹی دے دیتا ہوں نا جی، دال پڑی ہوئی ہے پکا لو نا جی. وہ میں پچھلے مہینے گوشت لایا تھا نا جی، آپ کو گرا دیا تھا نا جی، اور کیا چاہیے آپ. وہ کہتی ہے مجھے کوئی 10-20 روپے، کوئی 100 روپے، 200 روپے، مجھے پاکٹ منی دے دے، میرا بھی دل کرتا میں کوئی چیز کھا لوں، اپنی مرضی سے. بس ابھی تو بچی ہے کوئی. اب وہی خاتون جب بچی ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ بچہ ذرا سا روتا ہے، مانگتا ہے، تو والد اس کو لے کے دکان میں چلا جاتا ہے، کبھی کیا لے کے دے رہا ہے، کبھی کیا. وہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے، ساتھ پاکٹ میں 100 روپے بھی ڈالتا ہے. تو وہ کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میری اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، میری کوئی قدر نہیں ہے. میں نے بچے پیدا کیے، میں نے گھر سنبھالا، میں نے اس بندے کو سارا سامان اپنے میکے سے لا کے دیا، بیڈ میرا، فریج میرا، ٹھیک ہے جی، اور جتنی چیزیں، فرنیچر میرا، گدا میرا، کرسیاں میری، برتن میرے، سب کچھ لا کے میں نے دیا، اولاد بھی پیدا کر کے دی ہے، اور اس کو میرا اتنا بھی حیا نہیں ہے. اب آپ بتائیں وہ خاتون زندگی میں آپ کی کیسے عزت کرے گی احترام. پھر کہتے ہیں زنانیاں منہ بہندیاں. وہ منہ نہ پڑے تو کیا کرے آپ؟ آپ نے اس کو ریسپیکٹ کے لیے چھوڑا ہی کہاں ہے. اس لیے احباب گرامی قرآن مجید نے ایک لفظ بول کر نا قول العفو فرمایا، بندے اللہ تمہیں جو رزق دے رہا ہے یہ پہلے تیرے گھر کی ضرورت ہے، تیری بیگم کی ضرورت ہے، تیرے بچوں کی ضرورت ہے، تیرے بہن بھائیوں کی ضرورت ہے، تیرے بوڑھے ماں باپ کی ضرورت ہے. ایسا کر پہلے ان کی ساری ضرورتیں پوری کر، ان سے پوچھ ان کی اور کیا ضرورت ہے. جب ان کی میکسیمم ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور کوئی طلب ان کی جائز ضرورت کی نہ رہے گی، اب جو مال تیری پاکٹ میں بچا ہوا ہے اب باہر نکل، جس درویش کو دیتا ہے، جس مسکین کو دیتا ہے، جس ضرورت مند کو دیتا ہے، اب یہ تیرے لیے اجر کا سبب بنے گا. لیکن اس سے زیادہ اجر والا، وہ حدیث میں نے سنائی تھی، حضور نے فرمایا اعظمھا اجرن، سب سے زیادہ جس دینار کے خرچ کرنے پہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں اجرت ملنی ہے، اجر ملنا ہے، وہ اہلک، وہ تیری گھر والی ہے. گھر والی کو تو دے تو مثلا اللہ نفع کروڑ روپے تمہیں دے گا. باہر فقیر کو دے، مستحق بھی ہو تو ممکن اللہ تمہیں نفع 10 گنا کر کے 10 روپے دے. تو نے کروڑ چھوڑ دیا اور 10 پہ شکر ادا کرنا شروع کر. یہ تو عقل کے خلاف ہے بات. پورے معاشرے کو ہم لوگوں نے بھکاری بنا دیا. اور اللہ جانتا لوگ ایسے ایسے ضرورت مند معاشرے میں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. میں نے کیوں یہ عنوان لیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی لاسٹ ویک کے اندر میرے دروازے پہ ایک بزرگ تشریف لائے. بچوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی مجھے فلانے بزرگ نے انہوں نے بھیجا ہے کہ یہاں اس نام کا بندہ کوئی رہتا ہے. انہوں نے کہا جی میرا نام لیا کہ وہ رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے ان سے ملنا ہے. میں گھر میں اتفاق سے تھا، میں نے دروازہ کھولا، وہ 70 سال کے لگ بھگ ان بزرگوں کی عمر ہوگی، سفید داڑھی، ایک بال بھی ان کا کالا نہیں. تو وہ نیچے میری دہلیز پہ گھر کے بیٹھے ہوئے تھے. میں انہوں نے بڑے پیار سے اٹھایا، اندر بٹھایا، صوفے پر بٹھا کے پانی پلایا، ان کا حال احوال پوچھا. پھر میں نے کہا جی کیسے آنے سے پہلے اپنا تعارف کروائیں. انہوں نے کہا جی میرا نام سید فلاں، آگے اپنا نام لیا. آنکھیں جھک گئی. میں نے کہا بابا جی آپ شاہ جی قبلہ آپ نیچے دروازے کی دہلیز پر بیٹھے گے تو آپ نے ہمیں گنہگار کر دیا. انہوں نے ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیسے آنا ہوں؟ انہوں نے کہا میں سرگودا کے فلاں تحصیل کے فلاں چک میں رہتا تھا، وہاں میرا گھر تھا، لیکن میں بیمار ہوا، میرے سے کاروبار چلا گیا، سب کچھ چلا گیا. اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں دی، بیٹا کوئی نہیں. اور وہاں کے مسلمانوں نے جہاں میں رہتا تھا اپنے ہم مسلک لوگوں نے اتنا حال بھی نہیں پوچھا.
کہاں البتہ کوئی خاتون آ جاتی یہ صدقہ آپ کو دے دیں تو ہم کہتے نہیں دیتے، حرام ہے. کوئی آ جاتا زکوٰۃ دے دیں، ہم کہتے حرام ہے ہمارے اوپر، سادات میں نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک سلفی اور مسلک لوگوں کی مسجد تھی، وہ میرے گھر میں مجھے راشن دیتے رہے، میرا نظام چلتا رہا. آپ ذرا غور کیجئے گا، حضور کے عشق و محبت کے نعرے لگانے والوں کو کہتے سلفی اور مسلک، وہ میرے گھر کا رزق دیتے رہے. لیکن کتنا دیتے وہ انہوں نے بھی کچھ عرصہ دیکھے گا، آپ ہمارا مسلک اختیار کریں پھر ہم آپ کو دیں گے. کہتے اب میرے لیے وہاں کوئی دروازہ نہ رہا. میں نے کہا میں کیا کروں، جنہوں نے میری سال بھر خدمت کی ہے وہ مجھے اپنے عقیدے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، میں عقیدہ اپنے اسلاف کا چھوڑنا نہیں چاہتا. لہذا میں نے اپنے گھر کا سامان بیٹیاں لیں اور وہاں سے میں نے رخصت ہو گیا. کہتے ہیں پچھلے کئی سال سے میں یہاں پر آیا، اب میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کام میں کر نہیں سکتا تھا، میری عمر یہ ہے. تو پھر میں نے یہ کیا کام شروع کیا کہ میں نے لوگوں کے گھر کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کیا. یہاں تو مجھے لوگ نہیں جانتے تھے، انہیں دروازے کھٹکھٹاتے، اپنا ان سے مدعا بیان کرتا. ایک بندہ صرف مجھے ایسا ملا جس نے ایک جگہ لا کے مجھے گھر میں بچیوں سمیت بٹھا دیا، کہا جب تک آپ کی زندگی اور بیٹیاں ہیں اس گھر سے آپ کو کوئی نہیں نکالے گا، کوئی کرایہ نہیں، کوئی بل آپ نے نہیں دینا. کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر روٹی تو بچوں کو کھلانی ہے نا، اب کدھر جائیں. یقین جانیے میری آنکھیں بھر رہی. میں نے کہا اس دور میں جب مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام کی آل 7 بیٹیاں جس باپ کی ہوں دروازے پر بیٹھی ہوں اور کھانے کے لیے نہ ہو، وہ صدقہ اور زکوٰۃ بھی نہ لے سکتا ہو، کوئی حال نہ پوچھنے والا. کیا ہم دنیا میں جیتے جی مار نہیں گئے؟ کل قیامت کو رسول کائنات نے ہم سے پوچھ لیا، سخی داتا بنتے تھے، کسی ایسے بندے کا حال دریافت کرتے تو تم دنیا میں اس شخص کو اگر اس کے صرف گھر کا رزق پانی بنیادی فراہم کرتے، قیامت کو رسول اللہ تمہارا استقبال کرتے. پھر انہوں نے مجھے اس وقت رونا آیا جب انہوں نے مجھے کہا مجھے پتا چلا آپ کی جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ مجھے کسی دن 7 جمعے والے دن لے جائیں، وہاں لوگوں سے اپیل کرنا لوگ میری مدد کر دیں. میں نے کہا یہ میری غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ رسول اللہ کی آل کو میں مسجد کے دروازے پہ بٹھا. ہم جناب 10-10 روپے بار بانٹ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اصل مستحق کون ہے. میں نے اس لیے یہ بات کی کہ کاش ہمیں قرآن و سنت کا کوئی حیا ہوتا، ہم نے سمجھا ہوتا. آج معاشرے میں ایسے لوگ یوں رول نہ رہے ہوتے، آج وہ رول رہے ہیں، قیامت کو ہم رول رہے ہوں گے. جن کے صدقے اللہ نے ہمیں بچانا تھا، نجات کا جنہوں نے ہمارا سرچشمہ بننا تھا، ہمیں بتائیے کون ہے جس نے اپنی اولاد کو بڑی محنت کر کے پڑھا لکھا کے نوکریاں دلوا کے یہ بھی اس کے کان میں ڈالا ہو کہ بیٹے ایسے لوگوں کو بھی تلاش کریں. اس لیے آپ گرامی اپنے گھر کی ضروریات پوری کریں، جب پوری ہو جائیں مال بچ جائے تو اس کو ایسے ضائع نہ کریں باہر پیشہ ور ادا کروں کے ہاتھ میں. پھر مستحق ڈھونڈیں. لوگ کہتے ہیں مستحق بندہ ہی کوئی نہیں ہے. یار ہم سے پوچھو کتنے مستحق ہیں. آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں کس دنیا میں جہاں آپ کو مستحق نظر نہیں آتا. کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم سے ڈیٹا تو ہم تمہیں بتا دیں کتنے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں میں نے جو آج آیت پڑھی اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا انفقوا، جو وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو یہ پیسہ بے جا نہیں اڑاتے، ضائع نہیں کرتے، سوچ کے لگاتے ہیں کہ واقعی جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں. لیکن وَلَمْ يَقْتَرُوا، نہ گھر والوں کو تنگی دیتے ہیں. یقترو کہتے ہیں کمی ہو. اب گھر میں گھر والوں کی خواہش ہے یہ پکانا ہے یہ کھانا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. باہر آپ کہتے ہیں میں تو بڑی سخاوت کرتا ہوں. تو قرآن مجید کہتا ہے گھر والوں کے حقوق میں یہ بات شامل ہے ان کو کبھی تنگی نہیں دینی ہے. ہاں قدرت کی طرف سے حالات ایسے ہو گئے وہ ایک الگ معاملہ ہے، آزمائشیں آتی ہیں. لیکن اگر ایک بندہ باہر خرچ کر رہا ہے گھر والوں پہ نہیں کر رہا، اس کا معنی تنگی تو نہیں ہے. مکان بین ذالک قواما، فرمایا قوام بنو. قوام ویسے اعتدال کو کہتے ہیں، اور یہ اعتدال کو جو قرآنی اعتدال ہے کہ پہلے گھر کی ضرورتیں میکسیمم پوری کرو پھر باہر نکلو، اس قوام کو اختیار کرنے کی اللہ تلقین کر رہا ہے.
اب اس ضمن میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ گرامی، میں نے پہلے جو بات عرض کی، گھر والوں پہ خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ ہے. صحیح بخاری کھولیے، حدیث نمبر 5369، حوالہ نوٹ کر لیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المومنین بعد میں بنی، پہلے ان کی شادی ابو سلمہ سے ہوئی تھی. جب ان کے شوہر کا وصال ہو گیا، ان کی بیٹیاں بھی تھیں اور بیٹے بھی تھے. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پہ آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں شوہر کو بھول نہیں پا رہی، دنیا سے چلا گیا ہے، میں کیا کروں؟ پہلی بات انہوں نے کی، حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا حدیث بخاری کی اس میں لکھی ہوئی ہے باقاعدہ پہ کہ اللہم اغفر لی ولہو. آپ دعا یہ کریں اپنے شوہر کے لیے، اللہ پہلے میری مغفرت فرما، کیونکہ جب اپنی مغفرت مانگتے ہیں اللہ آپ کی بخشش کرتا ہے. آپ کی بخشش کنفرم ہو جائے تو پھر جس کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اللہ آپ کی سفارش قبول کرتا ہے. تو یہ طریقہ ہے، جب بھی بخشش کی دعا کریں پہلے اپنے لیے کریں پھر باقیوں کے لیے کریں. اللہ اغفر لی ولہو، اے اللہ میری مغفرت فرما اور پھر میرے مرحوم شوہر کی مغفرت فرما. ایک جملہ یہ حدیث کا دیا، اور دوسرا جملہ کیا دیا؟ وَآقِبِنِي، اور اے اللہ میرا انجام، یعنی چھوڑ تو چلا گیا ہے اس کا انجام بھی اچھا فرما اور میرا انجام بھی اچھا فرما. دونوں کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں بھی میری عاقبت بھی بہتر فرما، میرے شوہر کی عاقبت بھی بہتر فرما. وہ تیسرا جملہ یہ بیوہ عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کی خاص تعلیم ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے اللہ تو مجھے پہلے شوہر سے بہتر اور نائب اپنی زندگی میں عطا فرما. اور میرا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، بیوہ عورتیں بیچاری ساری زندگی، ان کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی جوان ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے انہیں کیا دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے اپنے شوہر کا بہتر نائب عطا فرمائے، یعنی ایک بہتر اور شوہر عطا فرمائے جو پہلے شوہر سے بھی بہتر ہو. کیونکہ پہلے شوہر سے بہتر نہیں ہوگا تو اس کو بھول نہیں پائے گی، اس کا غم اس کو ستاتا رہے گا. یہ طریقہ کار ہے کہ بھائی جو بندہ آپ کو بہتر ملا ہوتا ہے بعد میں اچھا نہ ملے تو پچھلا ہمیشہ اس کی فوقیت رہتی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ واپس چلی گئی، ابھی حدیث آدھی میں نے پڑھی ہے، وہ یہ دعا کرتی رہی. آپ دیکھیں اللہ نے دعا کیسے قبول کی کہ ان کے نصیب میں اپنے شوہر سے بہتر شوہر خود امام الانبیاء علیہ السلام نے نکاح ان سے فرمایا. اب وہ زوجہ رسول بنی، ام المومنین بن گئی. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اب آ گئی، حضور کی زوجہ بن گئی، اب ام المومنین حضور کے گھر میں ہیں. ایک دن حضور سے کہنے لگی، اسی حدیث میں موجود ہے، یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیجیے. آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پہلا شوہر سے میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. حضور اگر میں ان پر خرچ کروں، اب حضور کے گھر میں ہیں، جو مال ملے گا اس گھر سے ملے گا، جو خرچہ پاکٹ میں نہیں ملے گی اس گھر سے رسول کی بارگاہ سے ملے گی. حضور کی بارگاہ سے ملتی تھی نا پاکٹ منی، تب حضور سے پوچھ رہی ہیں کہ حضور یہ جو پاکٹ منی مجھے رسول کے گھر سے اپنے شوہر سے ملتی ہے، اگر میں اسے اپنے پچھلے بیٹے بیٹیوں پہ خرچ کروں تو کیا مجھے اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا؟ وقال آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم لکے آجرن، لکے آجرن، فرمایا تیرے لیے آجر ہے ہر اس درہم اور دینار پر جو تو اس بچوں پر خرچ کرتی چلی جائے گی. لکے آجرن ما انفقت علیہم، تو ان پر جو کچھ خرچ کرے گی اللہ کی بارگاہ سے تجھے اس کا آجر ملے گا. آؤ حضور نبی رحمت نے یہ جملہ بول کے بتا دیا، آپ اپنی بیوی کو پاکٹ منی دیں، وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، سابقہ کوئی شوہر ہے بچے ہیں ان پہ خرچ کر دے، جہاں خرچ کر دے. اگر لوگوں اسے اس کا محمد رسول اللہ کی زبان میں اللہ کی بارگاہ سے اجر مل سکتا ہے تو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں تو آپ کو اجر کیوں نہیں ملے گا؟ اس بات کو سمجھیں. آپ دیکھیں نا وہ سیکنڈری ذمہ داری میں چلے گئے، پرائمریلی میں نہیں رہے، کیونکہ جب ماں بچوں کی شادی کر لیتی ہے اب اولین ذمہ داری اس شوہر کے گھر کی جس میں وہ چلی گئی ہے.
रसूल कायनात से पूछा कि क्या मेरे लिए कोई अजर पीछे है, उन बच्चों के लिए खर्च करूं? हुजूर ने तस्दीक करके फरमा दिया उनके लिए तुझे अजर मिलेगा अगर तू खर्च करेगी। तो आप खुद सोचें, अगर उन बच्चों पर खर्च करने से आज अल्लाह की बारगाह से मिल सकता है, तो कोई शख्स अपनी बीवी और बच्चों पे खर्च करे, अपने बूढ़े वालिदैन पे खर्च करे, अपने छोटे नाबालिग बहन भाइयों पे खर्च करे, तो क्या उसे अल्लाह की बारगाह से अजर नहीं मिलेगा? यकीनन मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। इस हदीस से तमाम आइम्मा और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन किराम ने हर शख्स के लिए लिखा है कि घर में जो आप पैसे अपनी बेगम को दे के चले जाते हैं ना, ये ना समझे ज़ाया हो गए, उसको देना भी इसी तरह है जैसे किसी मस्कीन को दें, किसी बेवा को दें, किसी मजलूम को दें, लेकिन उनको देने से नफ़ा अल्लाह की बारगाह से कम, इसको देने से नफ़ा अल्लाह की बारगाह से ज़्यादा नसीब होगा। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, उलमाए अहले सुन्नत, अहबाब गिरामी, इस हदीस ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, इसलिए अब अपने जहनों से ये निकालें, कभी बेगम को ताना ना दें, मैंने तुम्हें पैसे दिए तुमने क्या बनाया। आपने दे दिए उसका खर्चा, वो जिस पे मर्जी खर्च करे, आपको शरीयत ने पूछने का हक भी नहीं दिया। हाँ, अगर वो आप उससे देखते हैं कि मैं उसको पैसे दे दूँ, वो शराब लेकर पी लेती है, नशा कर लेती है, तो फिर आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके बच्चों पे खर्च करे, आपके घर पे खर्च करे, अपनी जरूरियात पे खर्च करे, अपने माँ बाप को दे दे, अपने बहन भाइयों पे खर्च कर दे, तो आपको अब कोई उसको रोकने का तैयार नहीं है कि ये क्यों ऐसा कर रही है। हुजूर के घर में उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर से ये सवाल करके उम्मत के लिए राह अमल पेश कर दी कि अगर कोई भी बीवी अपने पिछलों पर कहीं भी खर्च करेगी, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, दामाद साहब कहते जी नहीं, वो मेरी इज्जत ही आपके माँ बाप नहीं करते, हम क्यों उन पे खर्च करते? बाबा तू इज्जत के लायक होगा तो तुझे इज्जत देंगे ना। कभी अपने करीमा में झांक के देखा कि मैं इज्जत के लायक हूं भी या नहीं? और फिर इज्जत तू दुनिया से लेना चाहता है। अल्लाह कहता है वो तो इज्जत मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा। अल्लाह जैसे ज्यादा इज्जत देता है, अल्लाह जैसे ज्यादा जिल्लत देता है। अगर तेरे मुकद्दर में कुदरत की तरफ से जिल्लत है तो जमाना तुम्हें इज्जत कैसे दे सकता है? जिन लोगों को घर वालों से शिकायत है, बीवी मुझे इज्जत नहीं देती, बीवी कहती है मुझे शौहर इज्जत नहीं देता, वो जालिमों कभी अल्लाह की बारगाह में सोचो कि इज्जत इधर से मिलनी है या उधर से मिलनी है। मसला हमारा ये है कि हर मामले में हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। तो कुरान और सुन्नत की तालीम का ये पहला नुकता अपने ज़हन में बिठा ले कि घर वालों को खर्च करना प्रायोरिटी में, तरजीह में पहले नंबर पे होना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये ध्यान में रखें, जो खर्च उनके ऊपर एक दिरहम और दीनार, एक रुपया करेंगे, वो जाया नहीं, अल्लाह की बारगाह में एक दिरहम पर आपको अजर मिलेगा। ये पहली बात मैंने आपके गुज़ार की। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली। दूसरी जो हदीस में आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये सुनन अबू दाऊद शरीफ से है और इसका नंबर है 1692, 1692 नंबर हदीस है ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की, जिसमें इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कफा बिल मर्इ इस्मन, किसी बंदे के गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह की तरफ से उसकी जो जिम्मेदारियां हैं घरेलू, जिन पे खर्च करने की जिम्मेदारी है, वो उन्हें तंगी में डाले, हिलाकत में डाले, मुश्किल में डाले। पर मैं उस शख्स के गुनहगार होने के लिए बस इतना ही काफी है। आओ रसूलुल्लाह को मानने वालों, कभी रसूलुल्लाह के फरमान और पैगाम पे भी गौर फिक्र करो। रसूल कायनात क्या फरमा रहे हैं? आप फरमा रहे हैं बीवी बच्चों का हक, या छोटे बहन भाई आपके, जब आपके माँ बाप दुनिया में ना हो या शहीद हो जाए, उनका भी इसमें हक, और या बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, ये तीन चीजें ध्यान में रखें। बूढ़े माँ बाप, छोटे बहन भाई, और औलाद में से नाबालिग
بچے بچیاں اور بالغ میں لڑکیاں جب تک شادی نہیں ہوتی، یہ آپ ان کی کفالت آپ کے ذمہ لازم اور شریعت نے فرض رکھی ہے۔ اور رسول کائنات فرماتے ہیں کسی بندے کے گنہگار ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو مشکل میں ڈالے، ان کو ہلاکت میں ڈالے، ان کو بربادی میں ڈالے، ان کو تنگی مصیبت میں ڈالے، جن کو اس نے کھلانا تھا، جن کو اس نے پہنانا تھا، جن کے نام نفقہ کی ذمہ داری اس پہ تھی، جن کا بوجھ اور خرچ اس نے اٹھانا تھا، اگر اس نے اس اٹھانے سے کوئی کمی کی، ہاں ایک میں نے کہا پہلے بات کی قدرتی طور پہ حالات ایسے ہو گئے، کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا، نوکری چلی گئی، بزنس تباہ ہو گیا، کوئی اور نقصان ہو گیا مالی، انسان مشکل میں ہے، مزدوری کرے، کوشش کرے، اس وقت اپنے اہل خانہ سب کو کہو میرے لیے دعا کریں، معصوم بچوں سے دعا کروائیں، بیٹیوں سے دعا کروائیں، بیگم سے دعا کروائیں، بوڑھے والدین سے دعا کروائیں، جب تک حالات ایسے۔ لیکن اگر اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، آپ گھر والوں سے چھپا رہے ہیں، آپ کی نوکری ہے، تنخواہ گھر والوں سے چھپا رہے ہیں، صرف اس لیے اپنا نشہ پانی کرنا ہے، دوست یاروں کو کھلانا ہے، باہر خفیہ کچھ بنا رہے ہیں، گھر والے تنگی میں ہیں، رسول کائنات نے فرمایا جس نے گھر والوں کو تنگی میں رکھا وہ سمجھ رہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہگار بناتا چلا جاتا ہے۔ اب سوچئے گا اس حوالے سے بھی کتنے گنہگار ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری حدیث جو آپ کو سنا رہا ہوں پھر صحیح بخاری شریف سے سنا رہا ہوں، اور 1442 نمبر ہے اس حدیث کا، 1442۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العبد فیہا ملکان ینزلان، کوئی ایسی ایک بھی صبح نہیں ہوتی کہ بندہ صبح کرے، بندے کو صبح نصیب ہو اور دو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے نازل نہ ہو۔ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے آسمانوں سے زمین پر ہر بندے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے آتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے وہ بندے کو دیکھتے ہیں۔ یقول الاول، ان میں سے احدہما، ان میں سے ایک فرشتہ دونوں میں سے دوسرے کو کہتا ہے اگر وہ سامنے والا بندہ اپنی اولاد پر، بیوی پر، بوڑھے والدین پر یا جن کی نگہبانی اس کے ذمہ ہے ان پہ صحیح خرچ کر رہا ہے، تو وہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے سامنے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ دعا کیا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلافا، اے اللہ جو بندہ ان میں سے اپنی رعایت میں موجود بیوی، بچے، میں نے بتایا چھوٹے بہن بھائی، بوڑھے والدین، ان پر ہر روز خرچ کر رہا ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اے اللہ جتنا مال ان پہ لگا رہا ہے اس مال کے بدلے اس کا اور بہتر سے بہتر مال عطا فرما۔ فرشتہ بھیجنے والا دیکھیں دعا بھی خود ہی فرشتے سے کروا رہا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کو اچھا لگا نا بندے کا خرچ کرنا، تو ایک فرشتہ دیکھیں دعا کر رہا ہے اے اللہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے والا، اس پہ خرچ کرنے والا، اللہ اس پہ اپنی رحمت کا خزانہ کھول اور اس مال کے بعد اور بہتر اور نفع بخش مال اس کو عطا فرما۔ یہ دعا دے گی۔ وَيَقُولُ الْآخِرُ، وہ دوسرا فرشتہ کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا، اے اللہ وہ بندہ جس نے اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری نہیں کی، جو اس کی ذمہ داریاں تھیں، جو بوجھ اس کے ذمہ تھے، جو اس نے پوری نہیں کی، اس کے پاس وسائل تھے لیکن اس کے باوجود اس نے پوری نہیں کی، اے اللہ اس کو اس کے مال کے سمیت تباہ و برباد فرما۔ آپ محدثین فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے وہ شخص دنیا میں مال اس کا بڑھتا رہے اور وہ خوش ہوتا رہے کہ میں نے گھر والوں سے بچا کے مال بڑھا لیا، اکاؤنٹ اتنا بھر لیا، پلاٹ اتنے لے لیے، بھئی پلاٹ چاٹنے ہیں تو نے گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنی شاہانہ زندگی کے چکر میں گھر والوں کو محروم کر کے فرشتہ بد دعا دے کے چلا گیا،
मुहद्दिसीन फरमाते हैं हदीस का माना ये है कि दुनिया में अगर माल बढ़ भी गया और बढ़ाते बढ़ाते मर भी गया, कब्र में और आखिरत में उसका माल उसके लिए दोज़ख का अंगारा बन के उसको उसकी हिलाकत, उसकी तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। आप मुझे बताएं कौन है हम में से ऐसा जो ये चाहता है मुझे ऐसा माल मिले जो कल आखिरत में, बरज़ख में, क़यामत में उस बंदे की तबाही, जिल्लत, हिलाकत और रुसवाई का सबब बने? ऐसा माल कोई पसंद करता है? तो आप देखिए अल्लाह रसूल कौन सा माल आपके लिए नफा बख्श बनेगा, इज्जत वाला बनेगा, तकरीम आपको अल्लाह रसूल की बारगाह से देगा। वो माल जिसको कमाते हुए भी नियत ये हो कि मैंने अपने घर वालों की जरूरियात पूरी करनी, उन पे खर्च करना है, उनसे पूछ पूछ के उनकी जरूरियात पूरी करें, उनको उनके खर्चे दें। आओ घर वाले खुश हो जाएंगे कि हमारा घर का निगहबान हमारा ख्याल रखता है, हमारे ऊपर खर्च करता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए ये माल खर्च करना और उसके सदके में जो घर वालों की दुआएं मिलेगी, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में इज्जत और तकरीम अता फरमा देगा। अब आप गिरामी घर घर की ये कहानी है परेशानी का। ये मैंने एक पहलू सिर्फ आपके सामने रखा है घरेलू जिंदगी का। किसी बंदे ने मुझे पिछले जुमे भी कहा कि आप बीवियों के हुकूक क्यों नहीं बयान करते? मैंने कहा मेरे सामने शोहर बैठे होते हैं, बीवियां बैठी होती हैं। आप अपने आप को शोहर समझते हैं कि बीवियां समझते हैं? इसका मान है कि घर में हुकूमत को उल्टी है। भाई मैंने तो आपको आपकी जिम्मेदारियां बतानी है ना। मुझे तो देखने में अगर मेरी नजर खराब हो तो सारे मर्द नजर आ रहे हैं। तो जिसका इज्तिमा है उनको उनकी जिम्मेदारियां बतानी है। तो आप अपनी जिम्मेदारियां देखें कि आपको अल्लाह रसूल ने क्या जिम्मेदारियां आपकी जिम्मा लगाई। हमने तो कई दफा कहा आप खवातीन के लिए भी याद साथ रखें, उनको भी एहतमाम करें। आप ना करें तो मैं क्या कर सकता हूं, ताकि उनको उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनके अहकामात, जो फराइज हैं, हुकूक हैं, उनको समझाया जा सके खवातीन के थ्रू। लेकिन अब क्योंकि हमारी जिम्मेदारी आप जेंट्स से हैं, तो आपको आपकी जरूरियात समझानी है, आपको आपके हकाम समझाने हैं। तो जरा सी किसी ने अपने ऊपर बात ली तो उसने कहा कि दूसरों के भी बताएं। मैं पापा कैसे बताऊं दूसरों को, मैंने तो आपको बताना है। तो ये मैंने एक पहलू आपको बताया। अब मैं एक बात इस ज़िम्मन में और कहना चाहता हूं। अब उसमें बहुत डिटेल है मगर वक्त नहीं, मगर आप जल्दी समझ जाएंगे 5 मिनट में। देखिए घरेलू जिंदगी के अदम इस्तेकाम का दूसरा सबसे बड़ी वजह क्या है? उसमें अब मैं एक बात आपके लिए, एक आपकी घर वालियों के लिए, फिर वो आपकी जिम्मा होगा उन तक पहुंचाना। लेकिन वो आपकी जुबान से कैसे मानेगी ये तो मैं नहीं समझ सकता। आप बताएंगे तो क्या बताओ, वो चिड़ी ना जाए आगे से। होता है ना बात को, बंदा कहता आज हम मस्जिद में गए, वो कहते नहीं तू गलत सुनी होएगा, तो तुम अपने बारे में कोई नहीं समझी, तो साढ़े बारे सुन के आ गए जनाब, तो वो भी मसला बनता है। लेकिन मैं बता देता हूँ अब आप गिरामी, जिस वक्त बंदे की जिंदगी में शादी हो जाए, शादी से पीछे भी देखें, मैं आपको हैरान को थोड़ा सा सफर बता देता हूँ। घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, आप जरा फितरत देखना, जब घर में किसी के बच्चा पैदा होता है, बच्चा बच्ची पैदा होते हैं, उसके बाद वो बच्चा अगर माँ का दूध सही पी ले और माँ का दूध पीने के बाद सो जाए, अच्छा सोए, अच्छा दूध पिए, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, दूसरों को बताते हैं साड़ा बच्चा बड़ा चंगा है जी माशाल्लाह, दूध पीता है तो सो जाता है। देखिए माँ बाप की खुशी का राज सिर्फ 2 चीजों में, बच्चे के सोने में और उसके दूध पीने में। अच्छा बड़ा थोड़ा सा बच्चा 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, अब बच्चा वो चाहता है कि मैं खिलौनों से खेलूं। अब आप बच्चे के लिए खिलौने ले आते हैं। अब आपका बच्चा दूध भी सही पीता है, सोता भी सही के साथ, खेलता है, हंसता मुस्कुराता है, चीजें इधर उधर फेंकता है। अब आप खुश हो जाते हैं, सारे जमाने को बताते हैं बच्चा बड़ा अच्छा है। अब आप उससे कोई तीसरी डिमांड नहीं रखते, आप यही चाहते हैं कि अच्छा खाए, अच्छा सो जाए और अच्छा खेले। बस उसको खुद खिलौने ला के देते हैं, वो पूरा दिन खेलता रहे, आप खुश होते हैं। जितना खेलेगा माँ बाप खुश होते हैं। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, आप कहते हैं भाई इसके खाने के साथ, सोने के साथ अब इसकी तालीम जरूरी है। आप उसको दाखिल करवा देते हैं किसी इदारे में। अब अगर बच्चा सोए भी अच्छा,
کھائے بھی اچھا, کھیلے بھی اچھا, لیکن پڑھے اچھا نہیں, آپ اسے کچھ نہیں. اور اگر آپ کا بچہ کھیلے بھی نہ, سوئے بھی صحیح نہ, کھائے بھی صحیح نہ, صرف اچھا پڑھے, آپ خوش ہو جاتے ہیں. سارے زمانے کو کہتے ہیں بڑا لائق بچہ ہے. اب یہاں دیکھیں آپ کا اینگل اور زاویہ بدل گیا بچے کے بارے میں. کل تک بچہ سوتا تھا تو خوش ہوتے تھے, اب ہوم ورک کرنا, خبر اٹھاؤ اس کو جلدی اٹھاؤ. پہلے کہتے تھے کھاؤ, ہر وقت کھلاتے رہتے تھے. اب وہ کھانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں پہلے ہوم ورک کر پھر ملے گا. اب دیکھیں آپ نے ہر چیز, اس کے کھیل کو بھی پہلے اپنا کام سکول کا مکمل کر پھر کھیلنے کی اجازت ملے گی. اب ماں ہے باپ ہے, رویے بدل گئے. بچہ کہتا ہے یار کل تک میرے سونے میں کچھ تھے, میرے کھانے میں کچھ تھے, ہاں جی میرے کھیلنے میں کچھ تھے, اب ساری چیزوں پہ پابندیاں. پہلے پڑھو, پتہ چلا یہ پڑھنا اتنی اہم چیز ہے. دیکھیں نا اللہ نے فطرت رکھی ہے ماں باپ کی, سمجھیے گا اس راز کو. یہ پڑھنا اتنا اہم ہے کہ آپ ہر چیز کو بچے کو مشروط کر دیتے ہیں اس کے پڑھنے کے ساتھ. یہ الگ بات کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا دنیا اور آخرت کے لیے کون سا پڑھنا ضروری تھا. کاش یہ جو میرے سامنے پڑھا یہ پڑھتا ہو, اس کو سمجھتا. وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کو پڑھتا, اس کو وہ سمجھ میں ہوتی, پھر آپ کو سمجھ میں آتا آپ کے حقوق کیسے ہوتے ہیں, انسانیت کے حقوق کیسے پورے ہوتے ہیں, اپنی بیویوں کے حقوق کیسے پورے ہوتے ہیں, بچوں کے حقوق کیسے پورے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے آپ نے بیٹی بیٹیوں کو جو ہے ایم فل کروا دیا, پی ایچ ڈی کروا دی, ماسٹر بی ایس کروا دیا, کسی کو جغرافی میں, کسی کو اکنامکس میں, کسی کو میتھمیٹکس میں. اس کو وہ چیزیں تو آ گئیں, مگر گھریلو زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق کیسے گزارنی ہے, دنیا کیسے بہتر, آخرت کیسے بہتر کرنی ہے, جس قرآن کتاب و سنت نے وہ بتانی تھی, آپ نے نسل کو. یہ اتنا سا فرق ہے آپ کی سوچ میں جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے احباب گرامی, اب میں اس راز کو بتانے جا رہا ہوں. اب آپ کا بچہ جوان ہو گیا, آپ نے شادی کر دی, تعلیم مکمل ہو جاتی ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب بچے کے لیے کوئی نوکری ہونی چاہیے, نوکری کمانا شروع کر دے. تو اب پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہونی چاہیے. شادی آپ نے کروا دی, شادی کے بعد گھر میں بگاڑ. پہلی وجہ بتا رہا ہوں آپ گرامی. ایک تو میں نے وہ وجہ بتا دی خرچ والی, اس کے بعد دوسرے لیول پہ جو پہلی وجہ ہے اب وہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. وہ کیا ہوتی ہے؟ اب شوہر صاحب جناب, اس دور کی, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کی تو بات کر رہا ہوں. اب عورت کوئی بھی ہو, کسی کی بھی بیٹی ہو, اس نے سب سے پہلے دیکھنا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں. اس کے لیے وہ دیکھے گی آپ کے فون کو, آپ کس سے بات کر رہے ہیں, آپ کس کو میسج کر رہے ہیں, آپ کے فون پر کس کے میسج آ رہے ہیں. وہ پھر دیکھے گی, چاہے اچھا اس کو لڑکیوں کے میسج نہیں آتے, کئی لڑکیوں سے دوستی نہیں ہے, لڑکوں کے ہی دوستوں کے آتے ہیں, مگر وہ دیکھتی ہے کہ اپنے یاروں سے ہنس ہنس کے بات کرتا ہے, ان کو میسج کرتا ہے, ان کو جان کہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے جی جانو کہتا ہے, کسی کو کیا بولتا ہے, کسی کو بولتا, اور مجھے جناب عزت ہی نہیں دیتا. اس کے ذہن میں نیگیٹیوٹی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے بارے میں کہ وہ جو خاتون اس کا لباس بن کے, ہن لباس لکم, قرآن مجید نے جیسے اس کا لباس کہا, جو اپنے لباس کا خیال نہ رکھے, لباس اتار کے پھینک دے اور باقی چیزوں میں نشے میں دھت ہو جائے, تو لباس اتارا ہوا بندہ کیا خیال اچھا لگتا ہے. یہ پہلی بنیادی وجہ ہوتی ہے. اور پھر جب وہ دیکھیے فون پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں, بیگم کے سامنے جس شوہر کے فون پر کوڈ لگا ہوا ہو, وہ بیگم کا بھی آپ کی نہیں ہے. آپ نے کوڈ کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ آپ کے اندر کوئی کالا دھن موجود ہے, آپ کے ذہن کے اندر کوئی بیماری موجود ہے, وہ بیماری اسے چھپانا چاہتے ہیں. وہ اتنی تو بچی نہیں ہے نا دودھ پیتے کہ وہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ کوڈ کیوں لگا ہوا ہے. اس لیے میں پہلا راز گھر میں اسرت کا اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں, آپ گھر میں فون پہ کبھی اپنے پہ کوڈ نہ لگائیں, اور اوپن فون, اس پہ کوئی لاک بھی نہ لگائیں, گھر میں اوپن رکھیں. آپ کی بیگم جب چاہے آپ کا واٹس ایپ چیک کرے, فیس بک چیک کرے, آپ کے جناب میسیجز چیک کرے, آپ کی کالز چیک کرے, آپ کے نمبرز کون سے ہیں سارے چیک کرے. اس کا اعتماد رہے گا کہ میرا گھر والا اگر اس ڈیوائس کو میرے سامنے کھلا رکھ رہا ہے, اس کا معنی یہ کسی اور کا نہیں, یہ میرا ہی ہے. یہ گھریلو زندگی کے استقرار کا بہت بڑا نسخہ ہے. یہ میں نے لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے بات کی ہے. اب بالکل اس کے اپوزٹ وائس ورسا چلے جائیں تو یہی اصول بیگم کے لیے بھی ہے. اس کے لیے اصول یہ ہے, آپ اس کے پاس بھی فون ہوتا ہے, اس کو چاہیے ایک دو جتنی سہیلیاں ہیں
ان سہیلیوں کا واضح طور پہ شوہر کو بتا دے یہ سہیلیاں ہیں، اس کو پتہ ہو، اس کو یقین ہو، وہ جب ان سے بات کرے وہ وائس اوپن کر دے، والیوم اوپن کر دے، سپیکر اوپن کر دے، تاکہ شوہر کو پتہ چلے کسی لڑکی سے بات کر رہی ہے، لڑکے سے نہیں کر رہی۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے سہیلی کی کال آئی، شوہر کے سامنے سے موبائل اٹھا کے دوسرے روم میں چلی گئی بیگم صاحبہ، ادھر جا کے بات کی، آدھا گھنٹہ کب چل لگے واپس آ گئی۔ کیا خیر ہے شیطان شوہر کو آرام سے پیچھے بیٹھنے دے گا؟ وہ کہے گا ایلس یہ آپ کے پاس ہے فون، لیکن ادھر گئی ہے نا، کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ وہ جب تک آپ بات کر کے آپ کی بیگم واپس آئے گی، آپ کے ذہن میں شیطان نے اتنی خناسیت بھر دی ہوگی، اس کے بعد گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی سکھاؤ شادیوں سے پہلے کہ بیٹے کا گھریلو زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اسرت ملے، آسانی ملے، راحت ملے۔ قرآن مجید نے اس رشتے کے بارے میں سے آیت کہا تھا، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 پڑھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک نشانی اس رب کی یہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ایسے رہو، ایک دوسرے کو دیکھو تو تمہیں تسکین کا سامان ملتا رہے۔ یہ تسکین کا سامان نہ ملنے کی بنیادی وجہ یہ سوشل میڈیا، اینڈرائیڈ موبائل ہے۔ اس حوالے سے اگر شوہر اور بیوی اس اصول کو اپنی زندگی میں لاگو کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی، خوشیاں پلٹ آئیں گی، خوشحالیاں پلٹ آ جائیں گی، اور محبتیں باہر کی بجائے گھر کے اندر قائم ہو جائیں گی۔ یہ دو اصول میں نے آپ کے سامنے گھریلو زندگی کے خرچ کرنے کے اعتبار سے اور ایک اعتماد بحال کرنے کے اعتبار سے، رشتوں اعتماد سے چلتے ہیں، یہ دو اگر اصول آپ نے اپنی زندگی میں قائم کر لیے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کی گھریلو زندگی کا ٹریک بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کو منظور اگلے جمعے کو میں آپ کو چند اور اصول اس کے بتاؤں گا جو بڑے امپورٹنٹ، اور اس میں سب سے اہم مسئلہ وہ میں جس کو آج ٹائم نہیں ملا، وہ مہر کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے نام نفقے کے حوالے سے بھی اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مالک و مولا ہم سب پہ رحم کرے، اور گھریلو زندگیوں میں جو بے چینیاں ہیں ان کو چین میں بدلنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے فارمولے اپلائی کر کے عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔